اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت کریمہ، مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس وقت کے حالات کی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا۔ یہ سورہ انعام 8ویں سپارے کی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 129 ہے، آیت نمبر 129۔ مختصر سی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ملا دیں گے ظالموں کو، ظالموں میں یعنی جو گنہگار ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالموں کو ظالموں کے ساتھ جہنم میں ملا دیں گے۔ لیکن اس آیت کے مفہوم میں اور معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالظَّالِمِينَ نُسَلِّطُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ کریں گے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیں گے، اور بعضوں کو بعضوں کے ذریعے ہم ہلاک کر دیں گے، اور اسی طرح ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے ہم لیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر تم اچھے ہوگے، تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تو تمہارے حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ طبرانی میں ایک روایت ہے، حضرت حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو حجاج کو بد دعا دے رہا تھا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، لا تفعل، یہ نہ کرو۔ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ حجاج مر گیا یا یہ معزول ہو گیا تو اس کے بعد تم پر بندر اور خنزیر مسلط کر دیے جائیں گے، تمہارے حکمران بنا دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد اور اس روایت سے یہ بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کے حکمران در حقیقت میں ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اعمال کو ان کے حکمرانوں کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر قوم کے اعمال اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ اگر قوم عادل ہوگی، قوم امانت دار ہوگی، قوم کے اندر صدق ہوگا، تو یہی خوبیاں ان کے حکمرانوں میں پائی جائیں گی۔ وہ بھی عادل ہوں گے،
امانت دار ہوں گے، صادق ہوں گے. اور اس کے برخلاف اگر قوم کے اندر ظلم ہوگا، قوم کے اندر خیانت ہوگی، قوم کے اندر جھوٹ ہوگا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جھوٹے، خائن اور ظالم حکمران دیں گے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر یقین رکھتا ہو. لہذا اس وقت جو حالت چل رہی ہے، اور خصوصاً اخبارات اٹھائیے، الیکٹرانک میڈیا دیکھیے، سوشل میڈیا دیکھیے، اس وقت جو حالات ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اور اس طرف کسی کا خیال نہیں جا رہا ہے کہ اگر ہم واقعی اچھے حکمران چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں. اس طرف خیال نہیں جا رہا، اور اس کے برخلاف پوری قوم اس وقت غفلت میں پڑی ہوئی ہے. پوری قوم صبح سے شام تک ہر شخص اپنی مخالف جماعت کے بارے میں الزامات، الزام تراشی، بلا تحقیق الزام لگانا، ان کو برا بلا کہنا، ان کو چور ثابت کرنا، اسی میں لگے ہوئے ہیں. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک سبھی چور ہیں، اس لیے کہ ہر ایک جب دوسرے کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے کہ یہ چور ہے تو وہ بھی تو کہہ رہا ہے یہ چور ہے. پھر آپ نوجوانوں کو دیکھیے، وہ اپنا وقت کتنا ضائع کر رہے ہیں. موبائل فون، میسیجز، فیس بک، اور جناب کیا ہے اس میں ویڈیوز لگا کر، اس میں جناب کیا ہے پوسٹ لگا کر جو ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی ہو رہی ہے، یہ انتہائی حد تک قابل تشویش ہے. غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے. یہ وہ گناہ ہے جو کسی بھی صورت میں ہمیں اچھے حکمران نہیں دے سکتے ہیں. اس واسطے میرے دوستو، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی غیبتیں کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے اپنا وقت ضائع کریں اور اپنی آخرت برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی برباد کریں، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگے: اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. یہ سیکھ جائے، یہ سیکھ لیں. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. اب یہ 4 کلمات ہیں: اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر بے رحم حکمران مسلط نہ فرما. لہٰذا یہ دعا مانگیے ہر نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حالت پر رحم فرمائے اور پاکستان کو اچھے حکمران نصیب فرمائے. اور دعا کے ساتھ ساتھ اچھے حکمرانوں کے لیے اچھے اعمال کا انتخاب کیجیے. جو بیج آپ بوئیں گے وہی فصل آپ کاٹیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں اچھے حکمران اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم انا نسألك